دین کو نہیں پہنچ پائے گا، اور اس کی زد اور اس کی ضرب دشمن پر یعنی کفر پر نہیں پہنچ پائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تمام تر محبتوں کو وسیع کیا جائے امت کے لیے، اور اپنی تمام تر نفرتوں کو مرکوز کر دیا جائے کفر پر، اور اس کے علاوہ آپس میں کبھی منفی تذکرے نہ ہو، آپس میں کبھی منفی بات چیت نہ ہو، ہر ایک کے عیوب کو چھپایا جائے، ہر ایک کے لیے عذر تلاش کیا جائے۔ حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میرے دل پر نقش ہے، اتہم نفسک الف مرہ والتمس لغیرک العذر الف مرہ، اپنے کو متہم قرار دو 1000 مرتبہ، اپنے کو اپنے سے بدگمان ہو، اپنے کو الزام دو 1000 مرتبہ، اور دوسرے کے لیے عذر تلاش کرو کم سے کم 10 لاکھ مرتبہ۔ واقعہ یہ ہے ہمارے اندر سب سے بڑی کمی اس کی ہے، ہمارے اندر سب سے بڑی کمی اس کی ہے، ہم غیر ذمہ دارانہ تنقیدیں کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ مذاق اڑاتے ہیں، بغیر تحقیق کے باتیں نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں سنجیدگی کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کا استعمال پر کیا ہونے والا ہے آخرت میں اگر وہ یاد رہے تو ملت کی وحدت اس طرح پارا پارا نہ ہو۔ غیبت کتنا سنگین گناہ ہے، اگر وہ یاد رہے تو کسی اتحاد المسلمین جیسی انجمن کی کوئی ضرورت نہ پڑے، خود بخود امت کے اندر وحدت پیدا ہو جائے۔ ہمیں اگر پتہ چلے کہ ایک مسلمان کتنا قابل اکرام ہوتا ہے، کتنا قابل قدر ہوتا ہے، ایمانی نسبت کی عظمت ہم پر کھل جائے، ہم پر عیاں ہو جائے، اور ہمیں قدر آنے لگے اس بات کی کہ ایک ایک مسلمان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ پہنچائے اس گفتگو سے جو اس وقت ہوئی، جو کچھ نہیں کہا جا سکا اسے آئندہ کبھی اس کی تلافی کی توفیق دے۔ آپ حضرات کو سنجیدگی سے ان اشارات کو سمجھنے کی، اور آپ کے اہل علم کو آپ کے درمیان آئندہ نشستوں میں ان اشارات کی تشریحات کی توفیق دے۔ یہ ایک امانت کے طور پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سامنے کچھ ایسے لوگ بیٹھ گئے تھے جن کی وجہ سے ساری گفتگو علمی ہو گئی۔ یہ ایک بڑی میری کمزوری ہے، اور اس لیے وہ علمی گفتگو اس سے ایسی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بعد میں ان کے اشارات آپ کو ان کے سامنے اس کے لیے بڑی تشریحات کی ضرورت پڑے گی۔ میری گفتگو کا خلاصہ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، یہ ہے جب تک اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کے عنوان پر پوری انفرادی اور اجتماعی محنتیں مرکوز نہیں ہوں گی، عملاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ ادھر ادھر سے عارضی حل قرض لینے کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ نظام موجود ہے جس سے پوری معاشی اور پوری اخلاقی تنظیم ہم اپنی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت سے لے کر اور اپنے تمام معاشی حقوق کا تحفظ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ دوسری کمزور قوموں کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے مؤلفۃ القلوب کا ایک بہت بڑا مصرف ہے، تالیف قلوب کا ایک بہت بڑا باب ہے، اور ہندوستان میں کروڑ لوگ وہ ہیں جو کچلے ہوئے ہیں اوپر کی ذات والوں کے، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی آئے، کوئی اٹھے، کوئی ان پر محبت کی نگاہ ڈالے، کوئی ان کو دعوت کا مخاطب بنائے، کوئی ان کو اس قابل سمجھے کہ وہ ان کے پاس ان کے گاؤں میں جائے، ان کے دیہاتوں میں جائے، ان کی مجلسوں میں داخل ہو اور وہاں ان سے محبت کے ساتھ باتیں کرے۔ اس کے لیے ہمیں جفاکشی کی عادت سیکھنی ہوگی، سادگی کی عادت سیکھنی ہوگی، اللہ کے بندوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اللہ کی مدد کھینچنے والی دعائیں سیکھنی ہوں گی۔ بخدا جب تک ہمارے دلوں میں ان شعبوں کی وحدت نہیں آئے گی، اس وقت تک امت طاقتور نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں اکثر اپنے یہاں کہا کرتا ہوں، جو لوگ اجتماعی خدمت کے جذبہ رکھتے ہیں وہ عبادت اور دعا میں کمزور نظر آتے ہیں، جو عبادت اور دعا کا سلیقہ رکھتے ہیں وہ اجتماعی خدمت کے جذبے سے محروم نظر آتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ادھوری کوشش کب تک چلے گی؟ یہ جب تک ادھوری کوشش ہوتی رہے گی پورا دین زندہ نہیں ہو پائے گا اور کفر پر بھرپور ضرب نہیں پڑ پائے گی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں سے جو چیز ملے وہ لی جائے۔ میں آخر میں ایک جملہ عزیز تعداد لوگ اس میں موجود ہیں ان تک امانت کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کے عارف بندے کا ایک جملہ، ایک اللہ کے جب کم سے کم میرے گمان کے مطابق نہایت فہیم بندے کا ایک جملہ جو انہوں نے ایک عالم دین سے کہا تھا، جو اپنی زندگی کے خاص دور سے گزر رہے تھے، اپنی فکر کے خاص اسٹیج سے گزر رہے تھے۔ ایک عارف اور فہیم بندے نے کہا تھا، مولوی صاحب اس زمانے میں ہر دکان پر ہر سودا نہیں ملا کرتا، جو چیز جہاں سے ملے لے لینی چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب اس دنیا میں ہر دکان پر ہر سودا نہیں ملا کرتا، جو چیز جہاں سے ملی لے لینی چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔
کامل کے انتظار میں عمر عزیز کو ضائع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اسی کو سوچیں آپ. میرا ایک طالب علم کی حیثیت سے وجدان ہے کہ امت کے جتنے بھی حلقے کام کر رہے ہیں، جتنی بھی محنتیں، تحریکیں اور کوششیں چل رہی ہیں، سب کے پاس کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو کم سے کم درجے کا لفظ میرے پاس اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ملت کی وسیع ترین ضرورتوں سے اور اپنی لمیٹیشن سے واقف نہیں، اپنی حدود سے واقف نہیں اور ملت کی وسیع ترین ضرورتوں سے واقف نہیں. اللہ کا یہ عجیب انتظام ہے کہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے جتنے شعبے درکار ہیں ان سب شعبوں کی طرف خدا نے کسی نہ کسی کو توجہ کر دیا ہے. اور میں تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتا ہوں، قرآن کی وہ آیت جس کو لوگ منفی مفہوم میں ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں عام طور پر، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ خوش ہے اس چیز پر جو اس کے پاس ہے. میں یہاں سے ایک علمانہ بات کہتا ہوں، بما لدیہم اس کا مطلب ہے کچھ ہے ان کے پاس. بما لدیہم کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از دیئر، کچھ نہ کچھ تو ہے ہی ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو بما لدیہم تو قرآن کہیں نہیں سکتا تھا. غلطی کیا ہو رہی ہے؟ وہ کچھ ہے، جس کچھ کو وہ کل سمجھے ہوئے ہیں وہ قسم میں جز ہے، وہ کل نہیں. غلطی یہ ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے پاس کچھ ہے لیکن وہ کل نہیں ہے. سارا مسئلہ یہ ہے اس وقت، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اس نبوی آگاہی کی وجہ سے اور اس کی روشنی میں آج امت کو بھی بالکل وہی تنگی اور وہی تعصبات آ گئے جو پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن نے نقل کیے تھے. خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. یاد رکھیے، مجھے نہیں معلوم بھٹکل کا علاقہ جنوبی ہندوستان کا علاقہ ہے اور بعض خصوصیات کے لحاظ سے ہندوستان میں بہت انفرادیت رکھتا ہے. میں اس جگہ کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں. ہندوستان کے خمیر میں بت پرستی داخل ہے. اس کے مزاج میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو بت بنائیں گے، مزہ نہیں آتا بت بنائے بغیر. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بنا سکے بتوں کو اپنا بت تو کسی نہ کسی مفکر کو، کسی نہ کسی جماعت کو، کسی نہ کسی محنت کو، کسی نہ کسی داعی کو، کسی نہ کسی بزرگ، کسی کی پرستش کرنی ہے اور ایسی کرنی ہے کہ وحدہ لا شریک. یہ وہ چیز ہے جس نے امت کی صلاحیتوں کو مکمل ہونے سے اور ایک دوسرے سے خیرات کے تبادلے سے محروم کر دیا. خدا کی قسم، آخری اور پرفیکٹ رہنما کی حیثیت سے اور مکمل رہنما کی حیثیت سے صرف اور صرف مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کسی رہنما کے بارے میں، کسی داعی کے بارے میں کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور کی بالکل ضرورت نہیں، تو وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا اس کے بارے میں نبی ہونے کی، لیکن خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کے ساتھ معاملہ کہیں اس کو نبوت کے درجے کو تو نہیں پہنچا رہا ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دو عظیم داعیوں کی آپس کی گفتگو کا ایک باب ہے. جس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے تھے سید احمد شہید عالم دین نہیں تھے باقاعدہ، لیکن اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. اور شاہ اسماعیل شہید عالم تھے اور اس کے باوجود سید احمد شہید سے بیعت ہوئے تھے. ایک مرتبہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا شاہ اسماعیل شہید کہ آپ نماز میں رفع یدین کرتے تھے، آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ نے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا آپ نے رفع یدین؟ تو شاہ اسماعیل شہید بولے کہ چونکہ آپ نہیں کرتے ہیں اس لیے میں نے رفع یدین فی الحال چھوڑا ہے اور ایک سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت ہی تو اختیار کی ہے. تو پھر وہ شہید بولے نہیں مولی اسماعیل صاحب، مجھے خطرہ ہے یہ کہیں شرک فی النبوت نہ ہو جائے، مجھے خطرہ ہے یہ کہیں شرک فی النبوت نہ ہو جائے. جس بات کو آپ دلائل سے زیادہ ثابت سمجھتے تھے، اس بات کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری عمل رفع یدین کا تھا قبل الرکوع و بعدہ، میری وجہ سے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، یہ شرک فی النبوت ہے. یہ ہے وہ بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی حلقے کو بھی، کسی شخص کو بھی ایسا رہنما قرار دیا کہ اس کے بعد کتاب و سنت کے کسی شعبے کے سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، وہ امت کی وسیع تر تقاضوں سے بھی ناواقف ہیں اور ختم نبوت کی وسعتوں سے بھی ناواقف ہے. بہت سے اشارات آ گئے منتشر سے
مجھے اس گفتگو میں خدا کرے کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، کوئی بات اس میں اگر ایسی ہو جو کام کی ہو آپ اس سے کام لے سکیں، اپنے ذوق کی تشکیل نو کر سکیں، اس میں وسعتیں پیدا کر سکیں، سنجیدگی پیدا کر سکیں، اور یہاں کے اس مشغول ماحول میں اپنے وقت کو، اپنی استعدادوں کو مرجھانے سے بچا سکیں، مادیت سے اور اس مادی طغیان سے بچا سکیں، اور وہ ایمانی حلاوت جو اللہ نے ایک خاص نسبت رکھنے کی وجہ سے آپ سب کو عطا فرمائی ہے، اس کو آپ پروان چڑھا سکیں اور اس کے بارے میں ہر طرف سے بہت فکر مند رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے عام طور پر جو اٹھایا جاتا ہے دینی مدارس کے سلسلوں میں کہ دینی مدارس میں عصری تعلیم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نامکمل ہے، بس ہمارے سامنے نظرۃ العلماء ہے، جامعہ اسلامیہ ہے، اس میں کچھ تعلیم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی، تو دینی اور عصری تعلیم کو ملا کر لے چلنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کیا تصورات ہیں؟ مجھے جواز ہے گھنٹے کے لیے اور تیار رہی۔ یہ تعبیر جو ہے دینی اور عصری تعلیم، یہ تعبیر ہی خود تعبیر کی غلطی ہے، رائج ہے اور اسی طرح ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اصل میں کوئی دینی تعلیم غیر عصری نہیں ہوا کرتی، اور ہر وہ عصری تعلیم جو غیر دینی ہو اسے تعلیم ہی نہیں کہنا چاہیے شریف لوگوں کو، وہ تو جہل ہے۔ علم لا ينفع وجهل لا يضر، یہ تقسیم جو ہوئی ہے یہ بہت پرانی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے ہیں، انگریز کیوں آئے آپ خوب جانتے ہیں، اگر آپ نے انگریزی اسکول میں پڑھا ہے تو ہائی اسکول کی کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ الائچی اور لونگ کی وجہ سے انگریز ہندوستان آئے تھے، گرم مسالے کی وجہ سے۔ ہاں واقعی سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ گرم مسالے کی منڈی تھی بہت بڑی سب کانٹیننٹ، اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا شعر ہے جس پر داد ہی دی جانی چاہیے۔ حالانکہ واقعہ کیا تھا، خدا کا شکر ہے انگریزوں کی کچھ عجیب و غریب حماقتیں ہیں، اللہ انہیں اور رحمت کرے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے راز خود ہی فاش کر دیتے، لیکن مسلمانوں کی حماقتیں بھی کچھ کم نہیں، وہ پڑھا نہیں کرتے، انہیں فلمی رسالے پڑھنے سے فرصت نہیں۔ اور شوہر دونوں نے مجھ پر ریوالور اٹھایا اور کہا ایک منٹ کے اندر اگر آپ یہاں سے نہیں نکلتے تو ہم شوٹ کر دیں گے۔ اس کے گارڈ نے مجھے اٹھا کر باہر پھینکا، ورنہ شاید اس وقت میں یہ سنانے کے لیے آپ کے سامنے موجود بھی نہ ہوتا۔ اس کے تھوڑے دن کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں جن کا بڑا نرسنگ ہوم چل رہا ہے، اللہ نے ان کو ایک دینی ذوق عطا فرما دیا، مختلف بہانوں سے درس قرآن میں انہوں نے آنے کی پابندی کی۔ اس کے بعد وہ یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اور عمرہ کرنے میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوئی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی تو بس ایک لرزہ سا آیا کہ بے پردہ حالت میں اللہ کے رسول کے سامنے کیسے جاؤں، اور وہیں سے اس ڈاکٹر نے طے کیا کہ اب مجھے با پردہ ہونا ہے، اور وہ برقع وہیں سے پہننا شروع کیا۔ واپس آ کر لکھنؤ میں انہوں نے اپنی نرسنگ ہوم کی ترتیب بدلی اور بڑی لگن سے دین کے کام میں لگی وہ۔ تو ایک دن 11:30 پونے 12 بجے رات کو انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ میں نے ناوقت اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ میں جب سے دین میں آئی ہوں ابارشن وغیرہ کے کیسز میں نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اس وقت ایک عجیب و غریب کیس میرے پاس آیا ہے۔ ایک ماں اپنی لڑکی کو لے کر میرے پاس آئی ہے اور وہ آئی، میں سمجھی نہیں کچھ، میں نے ایگزامن کرنے کے بعد مبارکباد دے دی ماں کو کہ مبارک ہو آپ کی لڑکی امید سے ہے۔ ماں غش کھا کر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی، یہ سوچ کہہ کر کہ میری بچی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کیا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کوئی بہت خاص بات نہیں، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن جو بات آگے سنانا چاہ رہا ہوں وہ شاید ایسی ہو کہ خدا کرے کہ نہ پہلے کبھی ہوئی ہو نہ آئندہ کبھی ہو۔ جب میں نے لڑکی کو الگ لے جا کر اپنے اعتماد میں لیا اور اس سے یہ کہا کہ تم مجھے اپنے راز میں شریک کر لو، میں بہلا دوں گی، بات کو بنا دوں گی، ماں سے کہہ دوں گی کہ میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، بات یہ نہیں تھی، تم مجھے بتا دو کیا قصہ ہے۔ تو سسکیوں کے درمیان اس لڑکی نے یہ کہا کہ یہ میرے سگے بھائی کی حرکت ہے،
اور یہ ایک سادات کے گھرانے کا واقعہ ہے جس کی نسلیں حفاظ قرآن اور بہت ہی دیندار تھیں. اس کے بعد مجھ پر ایک جنونی کیفیت طاری ہوئی. میں ان دنوں کو نہیں بھول سکتا. شاید اس وقت کے گناہوں کی جو مغفرت ہو گئی ہوگی. میں 4-6 دن تک اس حال میں رہا کہ میری بہنیں، میرے والد ماجد سب میری زندگی اور میرے دماغ کے بارے میں شک میں پڑ گئے تھے. نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ ہنستا تھا. عجیب کیفیت تھی کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کچھ معاملہ تھا. میں انگلش جو ہمارے کرسچن اسکولس ہیں، آپ جانتے ہیں لکھنؤ میں ٹاپ کلاس کرسچن اسکولس چل رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں 200 سال پرانے. میں ان سب کے یہاں گیا اور جا کر ان کے نظام تعلیم کو دیکھا. اس کے بعد مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ 1-2 کیسز کے بارے میں رو رہے ہیں، یہ ہر مہینے ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں، اور یہ تو لکھنؤ کی بات ہے، آپ اور بڑے شہروں میں جائیں. اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا جس طرح ہم چل رہے ہیں. ہم اگر اپنے مدرسوں میں اگر اکیلے بیٹھے رہیں گے، کتنے % بچے مدرسوں میں آتے ہیں. پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، میں مدرسے کا ہوں اور مدرسے کا ہی رہوں گا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایمبیشس گھرانوں کے بچے، اگر میں یہ لفظ صحیح استعمال کر رہا ہوں، جن کے اندر تمنائیں ہیں، لیڈرشپ حاصل کرنے کے جذبات ہیں، ان گھرانوں کے بچے ہمارے مدرسوں میں نہیں آ رہے ہیں. وہ گھرانے جو قافلے کے پیچھے رہنے پر راضی ہیں اور ان کے اندر تو امنگی نہیں، تمنائیں نہیں ہے تبدیلی لانے کی اور کفر کا کلمہ پس کرنے کی، ان کے بچے نہیں آ رہے ہیں ہمارے مدرسوں میں. اور وہ بچے جو بڑی بڑی تمنائیں رکھتے ہیں اور صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ جا رہے ہیں اسکولوں میں. تو چھوٹی سی انگریزی جو میں نے ندوے میں پڑھی تھی، اللہ ہمارے ندوے کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کی وجہ سے میں نے پھر سوچنا شروع کیا. بہت دن تک استخارہ کیا، بزرگوں سے مشورے کیے. حیرت ہوگی آپ کو کہ میں نے اپنے جن بزرگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے فوراً اس کی تائید کی اور کہا کہ بس بسم اللہ کا نام لو. 65 روپے کے انتہائی معمولی سرمایے سے 65 روپے آپ مذاق اڑائیں گے اس کا. 2-4 مجنون لوگوں نے ایک رات میں، جس دن یہ واقعہ ہوا تھا لکھنؤ میں، یہ واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد جو میرا پہلا درس قرآن ہوا، ہر اتوار کو وہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بہت غیر معمولی اضطراب کے ساتھ یہ باتیں نکلی. پورا درس قرآن اسی موضوع پر ہوا. اس کے بعد جب ہم درس دعا سے فارغ ہوئے تو میرے 1 یا 2 ساتھیوں نے، ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے، مجھ سے الگ لے جا کر کہا مولانا اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے یا بس خالی باتیں ہی کرنی ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرا ساتھ دے دے تو میں زندگی اس کے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سب چھوڑ دوں گا جن کاموں کے لیے میں تیار ہوا تھا، میں اس کام میں لگ جاؤں گا. اللہ جزائے خیر نے میرے ان دونوں ساتھیوں کو، ایک نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، کہا اب ہم مر جائیں گے مگر اس کام میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اسی وقت مرکز کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد سے ہم لوگ بیٹھے اور فجر کی نماز تک ہم لوگ مشورہ کرتے رہے اور روتے رہے. یہی رات ہے جس میں الہدیٰ سوسائٹی کی بنیاد پڑی. 4 دیوانوں نے اس کی بنیاد رکھی. 65 روپے کے سرمایے سے ہم نے جا کر ایک زمین کرائے پر لے لی اور خود ہی پھاوڑا چلانا شروع کیا. سب لوگ مجھ پر مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے. دن بھر میں نے پھاوڑا چلایا. 1 ہفتے تک میں بیمار پڑا رہا اس کی وجہ سے، اور عادت تھی نہیں کبھی. بہرحال اب اللہ کا فضل ہے 4 برانچز ہو گئی، 550 بچے ہیں، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ ہم زیادہ بچوں کو نہیں لے پا رہے. اور امید ہو گئی ہے، میں کوئی بڑا بولنے سے اعتراض کرتا ہوں، پرنسپل صاحب بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، امید ہو گئی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام تعلیم قائم کرانے میں کچھ کام ہم لوگوں سے بھی لے لے جس کی ضرورت کا احساس پوری ملت کو اس وقت بہت ہے اور جس کی ضرورت بہت ہے. ایک ایسا نظام تعلیم جس میں شریعت کے ایک حکم کی پابندی اور ایک سنتوں کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ پورا اہتمام جدید تعلیم کا، اور اس طرح سائنس پڑھائی جائے کہ سائنس کے ہر ایکسپیریمنٹ سے ایمان بڑھے، اور اس طرح قرآن پڑھایا جائے کہ قرآن کی ہر آیت سے سائنٹیفک وزڈم بڑھے اور دنیا کی میں حقیقت پسندی کے ساتھ جینے کا سلیقہ بڑھے. ایک آپ کو ایک معمولی سا واقعہ سناتا ہوں. اسکول میں جو نظام تربیت ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. ایک بچے سے یہ کہا ان کی ٹیچر نے، ہم لوگوں کی ہدایت ہے ٹیچروں کو کہ 5 دن آپ خدا کی رحمت کا تذکرہ کیجیے گا. آپ شاید واقف ہوں عیسائی اسکولوں میں لو 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 مرسی کا کتنا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بچے کے ذہن میں ایک پیار بھرا تصور آ جاتا ہے خدا کا. اور ہمارے ہاں مرغا بناؤ، مارو، پٹکو، اٹھاؤ، اور بقول شخص مولوی صاحب ہڈی ہماری ہے باقی سب آپ کا ہے. بچوں کو جب حوالے کرتے ہیں کسی استاد کے تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہڈی تو ہماری ہے باقی سب آپ کا ہے. تو بہت فرق پڑتا ہے. تو اس بچے
سے جب یہ کہا، یہ ٹیچروں کو یہ ہدایت ہے کہ آپ اس کا جنت کا تذکرہ جو ہے وہ صرف 5 دن کیا کیجیے اور دوزخ کا تذکرہ 1 دن کیا کیجیے، تاکہ بچوں کے اندر جنت کا تذکرہ جو ہے شوق زیادہ بڑھے، اللہ کے پیار زیادہ بڑھے۔ تو ٹیچر نے کس طرح تذکرہ کیا دوزخ کا، بچوں کو کس طرح سمجھایا۔ ایک لیمپ جلایا اپنی ٹیبل پر، اور لیمپ جلانے کے بعد ایک بچے کو بلایا، کم کلوزر، اور قریب آؤ قریب آؤ، اور اس کے بعد کہا کہ پٹ یور فنگر، ابھی انگلی رکھو۔ اب جو انگلی قریب ہے تو بچے نے کہا بہت گرم ہے۔ تو ٹیچر نے بتایا کہ دیکھو اگر اس چھوٹے سے لیمپ کی آگ ایسی گرم ہے تو بولو دوزخ کی آگ کیسی ہو۔ پھر یہاں سے اس کو سمجھایا کہ بھائی نماز اگر نہیں پڑھو گے تو دوزخ میں اسی طرح ہم لوگ جلائے جائیں گے۔ اس چھوٹی سی بچی نے 4 سالہ بچی نے ایک بڑا معصوم سوال کیا۔ اس نے کہا کہ تو مس میری ممی بھی دوزخ میں جلائی جائیں گی، وہ تو نماز نہیں پڑھتی۔ اس کا جواب ٹیچر نے نہیں دیا، اور اگلے دن مجھ سے پوچھا کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ یہ کہیے کہ بیٹی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری ممی نماز نہ پڑھتی ہو، یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے، کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ ہم نہیں مان سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ فجر کی نماز جب وہ پڑھتی ہیں تو تم سوتی رہتی ہوگی، ظہر اسکول ٹائم میں پڑھتی ہوں گی، عصر اس وقت پڑھتی ہوں گی جب تم اپنا ہوم ورک کر رہی ہو یا کھیل رہی ہو گارڈن میں، اور مغرب اس وقت کرتی ہوں گی جب تم اپنا گارڈن میں کھیل کر آئی بھی نہیں ہوگی، اور تمہارے ہوم ورک کرانے کے بعد، تمہارے ڈریس کو پریس کرنے کے بعد جب تم کو سلاتی ہوں گی اس کے بعد ہمیشہ پڑھتی ہوں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اتنا کرو، ممی سے جا کے یہ کہنا کل کہ ممی اب جب آپ نماز پڑھیں تو 1 وقت کی نماز میں ہمیں اپنے ساتھ لے لیجیے گا، اس لیے کہ اسکول میں نماز سکھائی جاتی ہے اور ہم سیکھ نہیں پاتے، وہاں ہوتا ہے ٹائم شارٹ۔ جب بچی نے ماں سے یہ کہا تو اگلے دن وہ عورت، وہ بھی تو ایمان والی تھی، وہ بھی تو اللہ کے رسول کی امتی تھی، وہ آئی اگلے دن اشکبار آنکھوں کے ساتھ آ کر اس نے اس وقت کے پرنسپل سے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا، میں سمجھ گئی آپ نے کیا اشارہ دیا تھا، میں آج سے عہد کرتی ہوں کہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کی ابھی پچھلے مہینے کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 150 پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نماز کے پابند جو ہوئے ہیں اور کھانے اور گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کی جو دعائیں ہم کو یاد ہوئی ہیں وہ بچوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے، ایک طرف حالت یہ ہے کہ یو پی کے اینگلو انڈین انگلش اسکولس کے جو ڈپٹی انسپیکٹر تھے انہوں نے آ کر جب اسکول کا معائنہ کیا تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ جن فیملی سے آپ کے بچے آ رہے ہیں ان کی اردو درست نہیں ہے جائے کہ انگلش، اس کے باوجود آپ کے 4th اور 5th کلاس کا بچہ ایسے اعتماد کے ساتھ انگریزی بول رہا ہے۔ بہرحال انتھک محنت ہے، ہم کون کس کو سنائے اور کس کو فرصت ہے سننے کی کہ 6 سال کے عرصے میں کیسے کیسے چیلنجز آئے ہیں، کتنی سخت محنت کر پڑی ہے، لیکن اب دعا کیجیے کہ کام شروع ہو گیا ہے تو اب وہ مرحلے کمال تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے جس کی لوگوں کو اس سے توقعات ہو گئی ہیں اور جس کی اس وقت ملت کو ضرورت ہے۔